یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں پہ راج والے عرش کی معراج والے ہم عاصیوں کی لاج والے یا نبی علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ عاشق ماہر کی سن لو یا نبی محفل کی سن لو سامعین کے دل کی سن لو اکبر بسمل کی سن لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیری آرزو میں جینا تیری جو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے شہید وقت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روضہ پیارا پھر کہے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور آج اس اعلیٰ ترین کائنات کے دن میں آپ سب کو مبارکباد۔ کتب آن لائن سے کمال کا دن ہے یہ آج، کہ آج وہ دن ہے جو کہ جوڑنے والے کی پیدائش ہے، جوڑنے والے کی پیدائش ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب
پرورش کی میری اور ہم سب کی. کہا کہ وہ لوگ جو کہ آپ کے لواب دہن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں, جو کہ آپ کے وضو کو پانی کو اپنے چہرے پہ ملتے ہیں, اپنے سینے پہ ملتے ہیں, نیچے نہیں گرنے دیتے, کہا ان کی محبت بھی, ان کا عشق بھی میرے ساتھ سچا ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ میرے بعد آئیں گے, میری وہ امت جو کہ میں اور آپ ہوں, یہ میرا گمان ہے, ان لوگوں کا بھی عشق ہوگا. اگر وہ تمہیں دیکھیں تو وہ تمہیں نہ سمجھیں مسلمان, تم ان کو دیکھو تم ان کو نہ سمجھو مسلمان. کیوں؟ کیونکہ دونوں کے انداز عشق مختلف ہیں. لیکن آج میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, اور اس بات کو اپنے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہدیہ کر رہا ہوں, وہ بخاری شریف کی حدیث جس میں آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا آپ سے کہ ایمان کیا ہے, آپ نے جواب دیا. آپ کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے گمان سے آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ سارا کا سارا دین اور سارا کا سارا ایمان 4 چیزوں میں رکھا ہے. وہ شے جو میرے نبی نے کہی وہ آپ کا ایمان اور آپ کا دین ہے. جو میرے نبی نے کہی, جو شے میرے نبی نے کی وہ آپ کا ایمان اور آپ کا دین ہے. جس چیز سے میرے نبی نے روکا وہ آپ کا ایمان اور آپ کا دین ہے. جس چیز سے میرے نبی نے نہیں روکا وہ بھی آپ کا ایمان اور آپ کا دین ہے. خدا کی قسم, وہ لوگ جو عاشق رسول ہیں ان کو یہ سمجھانا چھوڑ دیجئے کہ عشق کرنے کے انداز آنسو ہوں گے, سینہ ہوگا یا گفتگو ہوگی, درود ہوگا یا ان کے اوپر نعت ہوگی. تمام حالتیں عبادت کی ہیں. اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو آج قبول کرے. میں انتہائی ممنون ہوں جمیل رٹھور صاحب کا جو ہمارے ساتھ ہیں, شہریار داؤد بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں, اور ان بچوں کا جنہوں نے یہ کلام سلام پڑھا. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ یہ آوازیں ان کی دے کر انہی کلاموں کے صدقے میں ان کو برکات دے. بہت شکریہ جمیل رٹھور بھائی, آپ میرے ساتھ ہیں. جمیل بھائی, بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی عاجزی کے ساتھ یہ بات آپ کی طرف پیش کر رہا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنتیں ہیں, وہ جو اللہ کی سنت ہے, میں یہ ادب سے اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, میری بات کو محسوس نہ کیجیے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو سب سے پہلا ملاد تو اللہ نے سب فرشتوں کو اکٹھا کر کے کیا. صرف فرشتوں کو اکٹھا نہیں کیا, کہا کہ سجدہ کرو اس آدم کو جو میرا پہلا نبی, میرا پہلا پیغمبر ہے. اور جمیل بھائی, جس نے سجدہ کیا وہ فرشتہ بن گیا, اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس بن گیا. میلاد اللہ کی سنت قرار پایا. آج جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں جب اپنے اس نبی کا میلاد مناؤں گا تو پہلے نبی کے میلاد کو تو اپنے مد نظر رکھوں گا, لیکن یہ میلاد جو ہوگا یہ کائنات میں بھی ملایا جائے گا, آسمانوں پہ بھی ملایا جائے گا. اس میلاد کے اوپر میرے بھائی ڈاکٹر جمیل رٹھور, آپ کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اللہ کے رسول نے ہمیں 2 چیزیں عطا فرمائی, ایک میلاد اور ایک سیرت. سیرت کیا ہے؟ رسول کی تعلیم کو, جی ہاں, رسول کی تعلیم کو سیرت کہا جاتا ہے, اور رسول کی تعریف کو میلاد کہا جاتا ہے. 2 لفظوں میں اگر میں بیان کروں, بلال بھائی سن رہے ہیں آپ؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سیرت کہا جاتا ہے, اور آپ کی تعریف کو میلاد کہا جاتا ہے. سیرت ہمیں سرکار سے ملی, کس طرح چلنا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح سونا ہے, کس طرح جاگنا ہے, بیویوں کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں, والدین کو کس طرح بیہیو کرنا ہے, بچوں کی تعلیم و تربیت کس طرح کرنی ہے, گفتگو کس طرح کرنی ہے, لباس کس طرح پہننا ہے. تو یہ وہ سارے کا سارا کمپریہنسو ایجوکیشن کا ایک سسٹم ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. معلوم ہوا کہ سیرت ہمیں سرکار سے ملتی ہے, اور میلاد تعریف مصطفیٰ ہے, تو تعریف مصطفیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتی ہے. لہٰذا نبی کی واہ واہ واہ. جی, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میلاد کسے کہا جاتا ہے. بلال بھائی 2 لفظوں میں بیان کروں گا کہ میلاد کی شارٹسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ میلاد ذکر مصطفیٰ اور شکر خدا, بس. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. ڈاکٹر صاحب کیا بات کی ہے. ذکر مصطفیٰ ہے اور شکر خدا ہے. اب کوئی مجھ سے پوچھے بھائی یہ ذکر مصطفیٰ کہاں سے ثابت, میں کہوں گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے ثابت. میں کہوں گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سے ثابت. میں کہوں گا انک لعلی خلق عظیم سے ثابت. میں کہوں گا انا اعطیناک الکوثر سے ثابت. میں کہوں گا تلک الرسل فضلناہ سے ثابت. میں کہوں گا لقد من اللہ علی المؤمنین سے ثابت.
میں کہوں گا کہ یا ایھا النبی سے ثابت، یا ایھا الرسول سے ثابت، معلوم ہے کہ پورا قرآن ہی اللہ جب جب نبی کا ذکر کرتا ہے تو حقیقت میں وہ ذکر مصطفیٰ بن جاتا ہے. تو نبی کی تعریف خدا کرتا ہے تو میلاد بن جاتا ہے، نبی کی تعلیم مصطفیٰ غلاموں کو عطا کرتے ہیں تو سیرت بن جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے گا، میں ڈاکٹر صاحب اپنے شہریار داؤد بھائی کو بھی شامل کروں. شاہ صاحب کیا خوبصورت تعریف فرمائی. اور ایک بات بلال بھائی، ایک بات اور کہتا چلوں اسی ضمن میں بلال بھائی ایک چیز میں اور کہتا چلوں، فرمائیے گا. میں ایک چیز اور کہتا چلوں کہ دیکھیں میلاد اور سیرت میں ایک بیسک فرق اور بھی ہے کہ میلاد منائی جاتی ہے، آقا کی سیرت اپنائی جاتی ہے. سبحان اللہ. آہا ہا 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 ہا، قربان جائیے، کیا بات کی ہے، واہ 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 واہ. سبحان اللہ. داؤد بھائی. جی جی حکم. داؤد بھائی میلاد آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو ہم اپنے طور پہ مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو جو سب سے پہلی چیز پیدا کی وہ میرے نبی کا نور، اور جو اس دنیا سے ہماری رخصت کے وقت ہم چہرہ دیکھیں گے قبر میں وہ بھی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جو فضیلت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، آج میلاد کو اس روشنی میں دیکھیے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. تمام امت کو، آپ کو، ہم سب کو، سما کی ٹیم کو، سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک. میں آپ کو نسائی شریف کی ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابہ کرام علیہ رضوان کے قریب سے گزرے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کر رہے ہیں. پوچھا تم اللہ کا شکر کس طرح ادا کر رہے ہو؟ کہا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے توسط سے، آپ کے ذریعے سے ہمیں اللہ عز و جل نے دین عطا کیا جس سے ہم جہنم سے بچ گئے، اور ہم اللہ عز و جل کے یعنی حبیب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہیں عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرما دیا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم صرف اسی کام کے لیے یہاں جڑے ہوئے ہو، اسی کام کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم صرف اسی کام کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی گواہی لی. جی گواہی لی. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ مجھے تم پر خدا نہ خدا کوئی بدگمانی نہیں ہے، میں یہ قسم اس لیے تم سے اٹھوا رہا ہوں کہ اللہ عز و جل تمہارے یہ حرکت دیکھ کے، تمہارا یہ مجلس دیکھ کے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندے محبوب کے، میرے محبوب کا میلاد یعنی ذکر کر رہے ہیں. تو یہ رسول کریم علیہ السلام اور کہا جو زمین پہ ذکر قائم کرتے ہیں میں آسمانوں پہ ذکر قائم کرتا ہوں، اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ ان کا ذکر، میرا ذکر ان کے ذکر سے زیادہ بالا ہے، زیادہ اعلیٰ ہے. بے شک بے شک. تو یہ بات پتہ چلی آج ہمارے جو معاشرے کے اندر ہم تھوڑا سا اگر خدا نہ ادھر جاتے ہیں نا، جو ویسٹ کی طرف سے جو بے حرمتی ہوئی ہے، جو بےہودگی ہوئی ہے، تو کبھی کبھی بڑا دل خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر ہی سے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ یار میلاد منانا کہاں لکھا ہے، میلاد کرنا کہاں لکھا ہے. ماشاءاللہ جمیل راٹھور صاحب نے بہترین اس کی دلیلیں عطا کر دی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے رہیں گے تو ہم اپنی اصل سے جڑے رہیں گے، اور یہی اصل ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گی. قربان جائیے، کیا بات کی ہے، کیا خوبصورت بات کی ہے. نعت کرتے رہیے گا تو اپنے اصل سے جڑے رہیں گے، یہی اصل ہے، یہی اصل ہے. یہ جو ذکر ہے، یہ جو بات کی نا کہ وہ آج کل جو بھی بدقسمت بدبخت لوگ جو بھی کر رہے ہیں، یقین کیجئے کہ میں اس چیز کو میں اس کو بھی خدا کی بہت بڑی دین سمجھتا ہوں، کیونکہ جو کوئی مخالف سمت میں جاتا ہے، وہ جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اتنی ہی تیزی سے پھیلتا چلا جاتا ہے. یہ قائم کرنے والے ذکر زمین پہ آج ہم بھی اس میں اپنا نام لکھاتے ہیں. بسم اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ
کیا خوب کیا خوب کیا خوب، واہ ماشاء اللہ. ایک میں ہی سبحان اللہ. نہیں اور ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قربان زمانہ ہے جو ربے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو ربے دو عالم کا محبوب یگانہ. ایک میں ہی نہیں، پھر آ جانا اس پہ، پھر آ جانا اس پہ، ایک میں ہی نہیں، ایک میں ہی ہائے 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 نہیں اور قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں اور زمانہ ہے، جو ربے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ. گردش میں ہے تقدیر، بھنور میں ہے سفینہ. گردش میں ہے تقدیر، بھنور میں ہے سفینہ. بے کس پہ کرم کیجئے، چھائی ہے مصیبت کی گھٹا، گیسوں والے کشتی کو بچائیں، طوفان کے آثار ہیں، دشوار ہے جینا، طوفان کے آثار ہیں،
دشوار ہے جینا بے کس پہ کرم کیجیے ہے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنانے بگڑی کو بنانے پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ گردش میں ہے تقدیر بھنور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم کیجیے. ایک سردار تھا یمامہ کا. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جمیل رٹھور آپ کی طرف توجہ چاہ رہا ہوں، اور یہ کیفیت جو قلب کی ہوتی ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی تسلی ہمیں دیں. وہ جو ثمامہ تھا یمامہ کا، جو وہ سردار تھا جس کو کہ پکڑ کے مسجد نبوی میں باندھا گیا تھا، ایک دن آئے نبی پاک نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دیں تو میں احسان رکھوں گا، ورنہ پیسے لے لیں، ورنہ آپ مجھے قتل کریں گے تو میرا قبیلہ آپ کا بدلہ لے گا. 3 دن یہ مسلسل رہا. پھر جب آپ نے تیسرے دن ڈاکٹر جمیل رٹھور اس کو چھوڑا ثمامہ کو، تو ثمامہ جب مسجد نبوی سے باہر نکل رہا تھا تو 3 قدم آگے چلتا تھا اور پھر 2 قدم واپس پیچھے کو آتا تھا، پھر آگے چلتا تھا، پھر پیچھے آتا تھا. تو جب اس سے پوچھا، اور پھر نہا کر آیا، وضو کر آیا، اور اس نے اس کے بعد آ کے کلمہ پڑھا. جب اس سے پوچھا کہ کیوں آگے اور پیچھے قدم کر رہے تھے، اس نے کہا میرے تمام عقل، کیونکہ وہ بہت بڑا سردار تھا، بہت بڑا جرنیل تھا اپنی فوجوں کا، اس نے بڑا نقصان پہنچایا تھا مسلمانوں کو. اس نے کہا کہ میرا عقل اور میرا ذہن، میرا منطق، میرا ریشنل، میری دانشوری یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ، لیکن میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ واپس نبی کی طرف چلے جاؤ. یہاں پہ قید ہونا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آزادی ہے. یہ جو کیفیت قلب ہوتی ہے، یہ صرف میری اور آپ کی ڈاکٹر صاحب تو نہیں ہے نا. جب نبی پاک کا ذکر سنتے ہیں، یہ قلب کو ہوتا کیا ہے؟ بالکل آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی حلاوت، ایسی مٹھاس، ایسی جاذبیت، ایسی کشش رکھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے ایسا جوامع الکلم بنایا کہ میں چند جملے کہتا ہوں اور پھر اس چند جملوں سے اللہ تبارک و تعالی معنی کے سمندر سمو دیتا ہے. تو حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شخصیت سے لے کر باطنی شخصیت سے لے کر آپ کے کردار سے لے کر اللہ نے ایسی چمک عطا فرمائی ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں آ گیا. دیکھیں، جو حضور سے جتنا دور رہا اتنی دیر سے ایمان لایا، لیکن جو میرے نبی کے قریب رہا وہ اتنی ہی جلدی ایمان لے کر آ گیا. عام طور پر ہوتا یہ کہ انسان جب قریب ہوتا ہے نا بلال بھائی، تو وہ اس کی اچھائیاں برائیاں سب دیکھتا ہے، بڑی مشکل سے کسی کو مانتا ہے. لیکن قربان جائیے، میرے آقا کی عظمت اور کردار کی اتنی بلندی تھی کہ جو دور والے تھے، جن کو نہیں پتا تھا، وہ ایمان دیر سے لائے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ہر وقت کے ساتھی تھے، وہ جانتے تھے کہ آپ تنہائی میں کیسے ہیں، آپ محفل میں کیسے. جیسے ہی آپ نے اسلام پیش کیا، کلمہ پڑھ لیا. حضرت علی نے کلمہ پڑھ لیا. عورتیں کسی کو نہیں مانتی ہے. آپ کو نے وہ سنا ہوگا کہ ایک پیر صاحب تھے جناب، وہ عورت نے کہا کہ تم کیا پیر بنتے ہو؟ آج میں نے دیکھا کہ آسمانوں پر اڑ رہا تھا ایک پیر. تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت، وہ میں ہی تو تھا جو آسمانوں پر اڑ رہا تھا. اچھا آپ تھے، تبھی تو میں سمجھوں گی آڑے ترچھے کیوں اڑ رہے تھے. تو بات یہ کہ بیویاں کسی کو نہیں مانتی، لیکن قربان جائیے جب میرے نبی نے زملونی زملونی کہہ کر آئے
تو ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آقا میرا ایمان ہے اللہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا، لتسأل الرحمہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم جن کے پاس مال نہ ہو آپ کما کر دیتے ہیں، وتقری الضیف آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، ونعیم علی نوائب الحق آپ نیکی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آپ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ معلوم نبی کے جو جس قدر قریب تھا اسی قدر جلد وہ ایمان لے کر آ گیا۔ میرے آقا حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرات گرامی قدر دراصل اللہ کی پہچان بن کر آئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی لا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے گا، اللہ کی پہچان بن کے میرے نبی آئے۔ ڈاکٹر شہریار داؤد بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی اس طرف کے، یہ جو محبت ہے میری ماں سیدہ خدیجہ نے محبت کی، میری ماں سیدہ خدیجہ نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، لیکن تسلی میرے نبی میرے پیغمبر کو کیا دے رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں اللہ تم ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ لوگوں کے لیے تم یہ کام کرتے ہو، تم لوگوں کی خاطر کرتے ہو، تواضع کرتے ہو، ادھار دیتے ہو، ان کا کام کرتے ہو، یہ ساری کردار سازی کر رہے ہیں۔ میں بڑی عاجزی سے شاہ صاحب آپ کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں سوال، حضور اقدس جب نبی کا کردار ایسا ہو کہ ان کے بال جو ہیں وہ لوگ اپنے پاس امانتاً اور زیارت کے لیے رکھیں، وضو کا پانی جو ہے وہ اپنے چہرے مبارک پہ اس لیے ملے کہ دوزخ کی آگ نہیں لگے گی، تو ہمارے پاس تو 365 دنوں میں جو عیدیں ہیں شاہ صاحب وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ کہاں نبی پاک، کہاں ان سے محبت کرنے والے، کہاں ان کے اہل بیت؟ جو میرے نبی نے مانگا کہ مجھے جو صلہ دینا ہے وہ صرف یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ آج جب میں نبی کو اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، میں ان کی محبت میں آنسو بہاتا ہوں، تو میں کوئی بھی عمل جو ہے وہ قطعی طور پہ اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ نعت پیش کرتا ہوں آپ کو اور پھر اس کے بعد آپ سے اس کا جواب لیتا ہوں۔ جی بلال بھائی آج تو ذرا میلاد کی نعتیں پڑھوائیں، ٹھیک ہے نا؟ میلاد کا دن ہے تو میلاد کی نعتیں پڑھوائیں، لوری پڑھوائیں یا کچھ اور پڑھوائیں پلیز۔ کوئی تیری مثال دا دنیا تے آیا، کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا، کوئی تیری نہ مثال دا چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ساتھ، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ساتھ نو، شیدا زمانہ تیرے حسن و جمال دا میں لب کے لے آواں، میں لب خوشبو ہے دو عالم میں تیری، ہے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف
سا کوئی آیا ہے نہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ۔ شیریہ داؤد بھائی آپ میرے ساتھ ہیں۔ شیریہ داؤد بھائی یہ جو دل کی کیفیت ہے ذرا اس پہ مجھے ایک جملہ فرما دیجئے گا، وقت بالکل میرے پاس مختصر ہے۔ یہ جو دلوں کی کیفیت بدلتی ہے، میرا یہ گمان ہے اور یہ میرے خیال میں بالکل سچا گمان ہے، یہ دلوں کی کیفیت بدلنا عبادات کی قبولیت کی اللہ کی نشانی ہے۔ دیکھیں دلوں کی کیفیت اس لیے بدلتی ہے کہ یہ اس بات کو ظاہر کر، اگر نعت سن کر آپ کے دل کی کیفیت بدلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ابھی ایمان کی رمق موجود ہے، اور جب ایمان کی رمق موجود ہے تو اب ہمیں اس ایمان کو مزید بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کرنا ہوگی۔ آج کے دن جو کہ سید الایام ہے اور ہم سید الانبیاء کا میلاد منا رہے ہیں، تو آج ایک عہد کر لیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پرانوار پر آج کے دن کثرت سے درود پڑھ کے اپنے دلوں کو مزید نرم کریں گے، دلوں کی کثافتیں دور کریں گے، اور دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع کو اجاگر کریں گے، روشن کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی آج ایک عہد کر لیں کہ یار ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ضرور پڑھیں گے اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے اور سنت پہ عمل کریں گے۔ بڑا خوبصورت، بہت ہی خوبصورت پیغام دیا ہے۔ دیکھیے ہم اس وقت دنیا میں بیٹھے ہیں اور اس دنیا کے اندر ہم تمام وہ لوازمات کرتے ہیں جو کہ شاید جائز ہوں، شاید ناجائز ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے تھے، وہ صحابہ جو کہ نبی کو دیکھتے تھے وہ کیسے ہوں گے، لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہاں بھی بیٹھ کے ہم یہی نعتیں پڑھ رہے ہوں گے، اور وہ کلام جو اللہ پڑھتے ہیں وہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور جو میلاد ہم یہاں منا رہے ہیں آسمانوں پہ یہ میلاد اسی طرح اللہ اور فرشتے بھی ملاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سرکار مدینہ لائے، انوار مدینہ آئے، سرکار مدینہ لائے، انوار مدینہ ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ، ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ، کندنی رنگ ہے گہرا، ہے لباس آج سنہرا، کندنی رنگ ہے گہرا، ہے لباس آج سنہرا، چاندنی رات میں پہنا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا۔ لوگوں آواز دو سب کو، دیکھ لو آکاش کے رب کو، لوگوں
سب کو، دیکھ لو آکاش کے رب کو، روشنی گار ہیرا کی مل گئی پردہ شب کو، روشنی گار ہیرا کی مل گئی پردہ شب کو، بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے، رات کو رات نہ کہنا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا۔ دل نے پائی ہے مرادیں، ان کی راہوں کو سجا دے، دل نے پائی ہے مرادیں، ان کی راہوں کو سجا دے، چاند اترا ہے لیے تار من ثنیات وداعات، 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 وجب شکر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا۔ آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ، آئے سرکار مدینہ لائے اللہ کرے